آج کی جو بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ دفتر خارجہ نے پاکستان اور ایران کے سفارتی حکام کے درمیان مثبت پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کر دی ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ دفتر خارجہ نے پاکستان اور ایران کے سفارتی حکام کے درمیان مثبت پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ٹینشن، جو تناؤ پاکستان میں دن بہ دن بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ اپنے ایک حل کی طرف چلا گیا ہے۔ جو ٹینشن تھی وہ ڈیفیوز ہو چکی ہوئی ہے، جو ٹینشن تھی وہ ڈیفیوز ہو گئی ہے۔ اور اس پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ایران پاکستان کا ایک برادر ملک ہے۔ ہمارے اس کے ساتھ جو روابط تھے متعدد چینلز کے ذریعے تھے، ڈپلومیٹک روابط تھے اس کے ساتھ، اور ایک برادر ملک ہے، اور اس کو چاہیے تھا کہ جو اس کو شکایت، جو گریونسز تھی وہ پاکستان کو بتاتا، اس کو انٹیمیٹ کرتا، لیکن افسوس اسے وداؤٹ اینی انٹیمیشن پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اور جب کہ پاکستان کے وزیر اعظم دورہ ڈیوس میں موجود تھے، وہاں پہ ایرانی وزیر خارجہ نے بڑی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، اور وہاں پہ ان کا کوئی رویہ، معذرت خواہ رویہ نظر نہیں آیا، اور اس پہ نہ کوئی وہ معافی مانگتے ہوئے نظر آئے، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو اٹیک پاکستان صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے، یہ ہماری سیکورٹی کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو اگر آپ کی سیکورٹی کے لیے ضروری تھا تو کم از کم پاکستان کی سالمیت کو بھی آپ ملحوظ نظر رکھتے، ملحوظ خاطر رکھتے، وہ آپ نے نہیں کیا، اگلی ملک کی سالمیت کو دو پہ لگا دیا۔ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ایران کے مختلف ممالک کے ساتھ بیک وقت بڑے تنازعات چل رہے ہیں۔ اس میں عراق، سیریا، آذربائیجان، اسرائیل، عراق، یہ ممالک شامل ہیں جس کے ساتھ ایران کے تنازعات چل رہے ہیں، اور امریکہ کے اس کے پاس سینکشنز ہے، معاشی بحران وہاں پہ ہے۔ ایران مختلف تنازعات اور معاشی پریشانیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں میں کہ یہ ان پریویلنگ سرکمسٹانسز کے اندر اس نے کیسے اٹیک کر دیا پاکستان کے اوپر۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ شکر اللہ تعالیٰ کا، یہ جو ٹینشن دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی ڈیفیوز ہو گئی ہے، اور انہوں نے آپس میں یہ بھی ایک طے کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں، اریٹیٹنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، اور آپس میں جو سا ہے تعلقات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اور دوسرا ایک اور ہے کہ فضل الرحمان نے آج اپنے بیان میں انہوں نے اس حوالے سے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی پاک ایران جو تعلقات ہیں وہ مضبوط، اپنا گہرے اور تاریخی اور صدیوں پر محیط ہیں۔ تو ایران کو پاکستان سے یہ تمام معاملات کرنے سے پہلے بات کر لینی چاہیے تھی، اور پاکستان نے بہرحال جو جوابی کارروائی کی ہے ایران کے خلاف، یہ پاکستان کا احتجاج نوٹ کروانا تھا، تو یہ جوابی کارروائی بھی اسی لیے مقصود تھی، اور پاکستان ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال اس نے اگر کیا تو یہ اس نے احتجاج نوٹ کروایا، لیکن جو انہوں نے سب سے انٹرسٹنگ بات کی وہ یہ کی ہے کہ انڈیا کا جو وزیر خارجہ ہے وہ ایران کے پاکستان کے اوپر اٹیک سے ایک دن پہلے وہاں کیا کر رہا تھا، تو انہوں نے اس چیز پہ ہماری توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، اور میں بھی یہ بات صحیح ہے اور صحیح ہو سکتی ہے بادی نظر میں، کیونکہ جو بلوچستان پہ ایران نے اٹیک کیا ہے وہ اس میں کچھ انڈیا کا کچھ نہیں بلکہ زیادہ کچھ انڈیا کا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ انڈیا نے یہ شرارت کی ہے۔ اور دو تین خبریں ہیں جی پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ میں آپ سے شیئر کر لوں۔ پی ٹی آئی نے 20 جنوری بروز ہفتہ اپنا دوسرا ایک انتخابی ورچوئل جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے شام 7 بجے، اور اس سے پہلے جو پہلا انتخابی جلسہ ہے اسے 17 دسمبر 2023 کو کیا تھا، جس میں انٹرنیٹ کی جو بحالی تھی وہ نہیں رہ سکی، اس کی بندش ہو گئی، اور ان کا جو جلسہ تھا ورچوئل جلسہ وہ بھی جو سا ہے وہ صحیح طرح ہو نہیں پایا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور کل جو ہفتے کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں برسٹر گوہر، تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب اور رؤف حسن اور دیگر قائدین اس میں خطاب کریں گے۔
اچھا، ایک اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی مدت میں توسیع کی ایک متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور جس کی سماعت آئندہ ہفتے کے لیے فکس کر دی گئی ہے، اور اس بینچ کی سربراہی جسٹس فائز عیسیٰ کریں گے، اور اس انکوائری کمیشن کی مدت ختم ہونے جا رہی تھی، اور اس انکوائری کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جنوری کے اسی تیسرے ہفتے میں جمع کروانی تھی، تو اس رپورٹ کی جمع کرانے سے پہلے اس کی مدت میں توسیع ضروری ہے، تو لہذا سپریم کورٹ نے آئندہ ہفتے اس انکوائری کمیشن کی مدت میں توسیع کے حوالے سے جو متفرق درخواست وفاقی حکومت نے جمع کروائی تھی اس کو سماعت کے لیے فکس کر دیا ہے۔ اچھا، عدالت یہ ہائی کورٹ کی عدالت نے عدت کے نکاح کیس میں گواہوں کو بیانات سے روک دیا ہے، جو کہ ایک ماتحت عدالت میں جو جیل میں ٹرائل چل رہا تھا، وہاں کچھ گواہوں نے اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروانا تھا، تو ہائی کورٹ نے ان گواہوں کو اپنے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا، اور مین وائل خاور منیکا کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ وہ آئندہ کی سماعت 25 جنوری کو حاضر ہوں، تو 25 جنوری کے لیے اس کو فکس کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں ہائی کورٹ کے جج ہیں شوکت عزیز صدیقی، جو برطرف ہو چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی حکومت جب تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی حکومت کی وجہ سے ان کے درمیان بڑی چپلش چل رہی تھی، اور پھر ان کو برطرف کر دیا گیا، تو بہرحال ان کی ایک سماعت مقرر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے ایک اپیل دائر کی ہے، اس میں 5 رکنی ایک لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا، جس میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان جسٹس عرفان سعادت اس میں شامل ہیں، اور 5 رکنی یہ بینچ ہے، یہ اس کی سماعت کرے گا، اور 23 جنوری کے لیے اس کو فکس کیا گیا ہے۔ سی ڈی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ سی ڈی اے بورڈ نے ہائی کورٹ کے ججز کی جو رہائش گاہوں پہ جو تاخیری جرمانے تھے وہ لگ بھگ 30 کروڑ کے قریب تھے، تو وفاقی حکومت نے ایک سمری موو کی تھی سی ڈی اے کو کہ یہ جو جرمانے، جو پینلٹیز ہیں، ان کو ختم کر دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، لیکن سی ڈی اے کے بورڈ نے اس وفاقی حکومت کی سمری کو ریجیکٹ کر دیا ہے، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ کہہ کے رد کر دیا ہے کہ یہ اگر ہم سمری کو پاس کر دیتے ہیں تو یہ ایک مثال بن جائے گی، تو اس طرح وفاقی حکومت کی سمری کو سی ڈی اے بورڈ نے جو سا ہے رد کر دیا ہے۔ اچھا، انتخابی نشان کے معاملے پر ایسا ہوا، ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہائی کورٹ میں الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور میاں شبیر نے اظہر صدیق کی وساطت سے یہ درخواست ظاہر کی ہے، جس میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ اب اس میں جو چیلنج کیا گیا ہے وہ جون سا ہے الیکشن ایکٹ کا 215 چیلنج کیا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ جون سا ہے 215 وہ چیلنج کیا گیا ہے کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکل 17 سے متصادم ہے، تو جبکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایک سپیریئر ڈاکومنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو الیکشن ایکٹ، اور وہ اس کا آرٹیکل 17 کبھی بھی کسی پارٹی پہ قدغن نہیں لگاتا کہ وہ الیکشن میں شامل نہ ہو، اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کی 2 نمبر اس کا ہے اور 3 نمبر شک ہے، 2 اور 3 جو صرف کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور اینٹیٹی پہ پابندی لگاتی، پھر دو وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کا 2 بتاتا ہے، شک نمبر 2 بتاتی ہے کہ اگر پارٹی کوئی ملکی جو حاکمیت اعلیٰ ہے
اور ملک کی سالمیت کے لیے وہ پارٹی اگر خطرہ ہو تو اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، اس کو الیکشن کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روکا جا سکتا ہے۔ اور دوسری اور 3 نمبر شک اس کی یہ بتاتی ہے، جو اس کا 3 نمبر سیکشن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پارٹی فنڈ کا ماخذ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے۔ تو اگر وہ سورس بتانے میں صحیح ثابت ہو جاتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے فنڈ کہاں سے ان کے آئے، تو ان 2 صورتوں میں اگر بتانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو بین کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 شقیں ہیں، اس میں ان کے اگینسٹ جون سا ہے اظہر صدیق صاحب نے اس میں کیس کیا ہے۔ اب دیکھیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ تھینک یو۔